اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 27 تاریخ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عالم۔ اسی مناسبت سے ایک عدد آیت اور ایک عدد حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آج کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 7۔ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ صاحب تفسیر نمونہ آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم شیرازی حفظ اللہ، آپ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک قاعدہ کلی ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے تم پوچھو۔ یہ قاعدہ کلی ہے جسے بیان کیا گیا ہے۔ وہ قاعدہ کلی یہ ہے رجوع الجاہل الی العالم، کہ جاہل عالم کی طرف رجوع کرے، جاہل عالم سے پوچھے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسی آیت سے ہمارے کچھ علماء نے جواز تقلید پر دلیل قائم کی ہے کہ تقلید جائز ہے۔ تقلید کہتے کسے ہیں؟ کہ جاہل رجوع کرے عالم کی طرف۔ تو اب تقلید میں تھوڑی سی ایک شرط کا اور اضافہ کر دیا گیا ہے کہ ہر عالم کی طرف رجوع نہ کیا جائے، علماء میں سے اس عالم کی طرف رجوع کیا جائے جو اعلم ہو، سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ اور پھر آپ اس میں تفسیر نمونہ میں فرماتے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ اہل ذکر سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ میں روایت کا ذکر کروں گا، اہل بیت علیہ السلام ہے تو یہ من باب الانحصار نہیں ہے، بلکہ اہل ذکر کے مکمل مصداق تعام وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو حکم دیا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں پتا۔ میں نے عرض کیا کہ جیسا کہ آغا ناصر مکارم شیرازی صاحب نے فرمایا تفسیر نمونہ میں کہ اہل بیت علیہ السلام مصداق تام ہیں اس آیہ مجیدہ کے۔ اس کا اعتراف سب نے کیا ہے، شیعہ اور سنی سب نے کیا ہے۔ تفسیر نمونہ میں آپ نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ فرماتے ہیں نحن اہل الذکر ونحن المسئولون، ہم ہی اہل ذکر ہیں اور ہم ہی وہ ہیں کہ جن سے سوال کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کے علاوہ کس سے سوال کریں گے جو صحیح جواب ملے گا؟ سالبی وغیرہ نے نقل کیا، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب یہ آیت نازل ہوئی قال علی علیہ السلام نحن اہل الذکر، امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ اہل ذکر ہم سے ہیں، پوچھو ہم سے پوچھو۔ اہل سنت نے اپنی تفاسیر میں ابن عباس سے اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں اہل ذکر کون ہے؟ ہوا محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین ہم اہل الذکر والفضل والبیان۔ تفسیر نمورہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 244۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام ائمہ معصومین ہیں، مگر یہ مصداق تعام ہیں، یہ مصداق تعام ہیں۔ علماء نے اس آیت سے دلیل قائم کی ہے جواز تقلید پر۔ اب ان دونوں باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم آج کی موضوع کی مناسبت سے حدیث بیان کرتے ہیں، اور تاکہ اس حدیث کی روشنی میں ہم سمجھ سکیں کہ اہل ذکر سے مراد کون علماء ہیں۔ آج کی حدیث ہے کافی جلد 1 صفحہ نمبر 46، من اخذ العلم من اہلہ وعمل بعلمہ نجا، جس نے علم کو اپنے اہل سے لیا، یعنی جہاں سے لینا چاہیے جو اہل علم ہے، اور اپنے علم کے اوپر عمل کیا، اسے نجات مل گئی۔ کتنی اہم حدیث ہے کہ علم کو ہر جگہ سے نہیں لیں، علم کو کہاں سے لیں؟ جو اہل علم ہیں۔ اب یہاں سے اب اس آیت پر تھوڑا سا غور کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اور حدیث میں کیا آیا؟ شیعہ اور سنی دونوں حدیثوں میں آیا ہے
دونوں کی تفسیروں میں آیا ہے کہ ذکر سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہیں، محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین علیہ السلام ہیں، اور ہمارے یہاں آیا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ امام رضا نے فرمایا ہم اہل بیت ذکر ہیں۔ اور یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ من اخذ العلم من اہل، جس نے علم کو اہل سے لیا، یعنی جو اہل علم ہے اس سے لیا، اسے نجات مل گئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی اہل ذکر وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور جنہوں نے اپنا علم اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے وہ بھی اہل ذکر میں ہیں۔ ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، تاکہ ہم وہاں تک پہنچیں، ہدایت کے اس مقام تک پہنچیں جس مقام تک اہل بیت ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اہل بیت بے شک ذکر ہیں، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، مگر علماء بھی ہیں اہل ذکر میں سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ علماء، مگر ہر عالم نہیں، وہ عالم جس نے اپنا علم اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے اس دلیل قائم کی ہے کہ رجوع الجاہل الی العالم، کہ جاہل ہمیشہ عالم تک رجوع کرتا ہے، یعنی جو نہیں جاننے والا ہے وہ جاننے والے سے پوچھے، جاننے والے سے سوال کرے، مگر ہر جاننے والے سے نہیں، بلکہ اس جاننے والے سے پوچھے کہ جو علم کا اہل ہے۔ علم کا اہل کون ہے؟ صرف محمد و آل محمد ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام سے علم حاصل کیا اس کا علم نورانی علم ہے، اس کا علم ہدایت دینے والا ہے۔ جو اہل بیت کے در سے بھٹک گیا اس کے پاس علم تو نہیں ہے، شبیہ بالعلم ایک چیز ہے جو علم سے شباہت رکھتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ نقلی مال ہوگا، نقلی مال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ سجانے کے لیے ہو سکتا ہے، جس طرح آرٹیفیشل پھل آتے ہیں، یہ آرٹیفیشل پھل سجانے کے لیے ہو سکتے ہیں مگر کھانے کے لیے نہیں ہو سکتے۔ نقلی علم دیکھنے میں تو اچھا ہو سکتا ہے مگر اس کی روح نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب حدیث کا جو دوسرا جملہ ہے وَعَمِلَ بِعِلْمِهِ نَجَا، اور اپنے علم کے اوپر عمل کیا تو اسے نجات مل گئی۔ علم کے اوپر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 223 پر ایک حدیث ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں مررت لیلۃ اسری بی اولا اناس، میں شب معراج لوگوں کے پاس سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا؟ تقرض شفاءہم بمقاریض من النار، کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، فرشتے ان کے ہونٹ، نعوذ باللہ من ذالک، پروردگار ہم سب کو پناہ دے، کہ ان کے ہونٹوں کو کچھ فرشتے آگ کی قینچی سے کاٹ رہے ہیں۔ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ یا جبرائیل، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے؟ فَقَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، جناب جبرائیل نے کہا یہ اہل دنیا کے خطیب ہیں، جو یہاں بہت خطابتیں کرتے تھے، بہت جوش میں خطابت کرتے تھے، یہ خطیب ہیں اہل دنیا کے۔ کیسے خطیب؟ ممن کانوا یأمرون الناس بالبر، یہ ایسے خطیب جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، نیکی کی طرف بلاتے تھے، وینسون انفسہم، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی علم دوسروں کو دیتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ نجات اسی کو ملے گی جو علم بھی حاصل کرے اور اپنے حاصل کردہ علم کے اوپر عمل بھی کرے۔ پروردگار ہم سب کو عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔